کشتی میں سفر کر رہی تھی مریم صاحبہ، اور میں تو سمجھ رہا ہوں ملک کی بڑی خدمت کر دی، لیکن ہمارے آدھے پینلسٹ جو ہے نا اس بارے میں خوش نہیں ہیں. لوگوں کو تو بھائی اعتراض کرنے میں کیا ہے، کوئی کہتا ہے جی کشتی صحیح نہیں بولا، کوئی کہتا ہے کشتی بولنا چاہیے. کام جو کر رہے ہیں لوگ، میں کر رہا ہوں، سی ایم صاحبہ کر رہی ہے، اس کو اپریشیٹ کریں. اپریشیشن یہاں ہے نہیں. اچھا جی زبیر صاحب چھوڑیں اس کو، کوئی گیا کشتی میں یا کشتی میں یا نہیں. آپ بتائیں کہ ڈیم کیوں نہیں بنا، سندھ نے کیوں اعتراض کیا؟ یو ہیو بین اے گورنر سندھ، ٹیل می. اچھا پہلے تو میں ایک چیز عامر الیاس رانا صاحب کی خدمت عرض کر دوں. وہ ایک صحافی ہیں، میں حکومت میں نہیں ہوں، آپ میڈیا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ارشاد بھٹی بھی حکومت میں نہیں ہے. ہم اٹس اے نیشنل ٹریجڈی. اگر ہم سب ایگری کرتے ہیں اٹ از اے نیشنل ٹریجڈی، تو پھر ہمیں جو عوام ہیں جنہوں نے سفر کیے ان کے جذبات کو اظہار کرنے کا ہمیں، اگر ہم بیٹھے آپس میں تعریفیں کریں گے حکومت کی، تو جو عوام ہمیں جوتے ماریں گے، تعریف وہ کر کہیں گے ان کو اتنا بھی خیال نہیں ہے. گناہ کبھی نہیں ہوا 19 سالوں میں. کس کی بات کر رہے ہیں؟ کھل کے بات کریں. آپ حکومت کی تعریف کون کر رہا ہے؟ نہیں، جس طرح عامر رانا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے کیوں کھچائی کی ہے، ہم نے حکومت کی کیوں کرٹیسائز کیا ہے. وہ جی عمران خان یہ کہہ کے گئے تھے یار عوام اس وقت گھر بار ان کے اجڑ گئے ہیں، ان کے دیہات اجڑ گئے ہیں، ان کے مویشی چلے گئے ہیں، ان کا مالی نقصان ہوا ہے، فزیکل نقصان ہوا ہے، اور ہم بیٹھ کے تعریفیں کریں. پلیز ہمیں وہ سب بولنے دیں. اور میں تو اسپیسیفک بات کرتا ہوں، اور میں نے اسپیسیفک بات پہلے بھی کی تھی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ میں ایک اسی کے حوالے سے بتا دوں کہ پاکستان میں آپ نے سنا ہوگا کلائمیٹ چینج سے پاکستان بہت زیادہ اثرات ہوئے ہیں. جی اس کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی تیاری زیادہ ہونی چاہیے، ارلی وارننگ سسٹم ہونا چاہیے، رسک مینجمنٹ ہونا چاہیے. آن آل دیز کاؤنٹس پاکستان 150th رینک ہے کہ تیاری نہیں کرتے، ارلی وارننگ سسٹم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. سو یہ چیزیں یاد دلانا، حکومت کی کو کرٹیسائز کرنا ہمارا فرض بنتا ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے صحیح کام نہیں کیا. جس دن صحیح کام کریں گے اس دن تعریف. اب ڈیم والی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سندھ کے حوالے سے دیکھیں، یہ ایک بہت ہی سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں. کراچی کے لوگوں کا ویو پوائنٹ ڈیفرنٹ ہے، اور نہیں سندھ کا کیا ڈیفرنٹ ہے؟ آپ سندھ کا کیا ہے بتائیں، کیا سینسٹیو، کیوں، کیا مسئلہ کیا ہے ان کا بھائی، سندھیوں کا، ہمارے بھائیوں کا بتائیں نا، کھل کے بتائیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پانی نہیں آتا. اسلام آباد اور لاہور وغیرہ میں سب جگہ پانی آپ کو ملتا ہے. آپ پہلے ہمیں بیسکس تو برابری کے لیول پر لے کے آئیں. کراچی کا انفراسٹرکچر از دا ورسٹ کمپیئرڈ ٹو دا ادر اربن سینٹرز ان پاکستان، ورسٹ. آپ آ کے اپنے یہاں آپ پورا سروے کر کے دیکھ لیں، یہاں آپ نے بیسکس پرووائڈ نہیں کی ہوئی ہے، اور بات کر رہے ہیں کہ جی ہم جو پنجاب کو چاہیے یا کے پی کو چاہیے ڈیم چاہیے، بالکل چاہیے، بننا چاہیے، بٹ اس کے لیے آپ ان کی سینسٹیوٹی کو انڈرسٹینڈ کریں، ان کو آن بورڈ لیں، ان کے مسائل کو سمجھیں. کیوں کراچی سب سے پیچھے رہ گیا؟ کراچی از دا فائنینشل ہب آف پاکستان. ایک آئی آئی چندری گڑھ روڈ پاکستان کی وال سٹریٹ ہے، 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر ہے، اس کو صحیح نہیں کر سکتے. اور باتیں ہم کر رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. ابھی جب بارش ہوئی تھی، ایک ہی دن بارش ہوئی تھی کراچی میں، تباہ ہو گیا تھا کراچی. کراچی کانٹ سسٹین اٹ سیلف. اتنی بارشیں جتنی ویسے میرا سوال یہ تھا کہ اہل سندھ کیوں نہیں ڈیم بننے دے رہے، مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو سمجھانے کی بات، کون کہہ رہے ہیں کہ نہیں بننے دے رہے؟ یہ تو سمجھانے کی بات ہے. بھائی جب کوئی پرپوزل آتا ہے اعتراض کرتے ہیں، نہروں کا پرپوزل آتا ہے تب اعتراض کر دیتے ہیں. بھائی جس طرح نہیں، ابھی جس طرح این ایف سی ایوارڈ کی میٹنگ بلائی تھی، ہر صوبے کا اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ نے میٹنگ بلائی، سب صوبوں کے حکومت کے ریپرزینٹیٹیوز وہاں جائیں گے، ہر ایک کا اپنا اپنا کنسرن ہوگا. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا جی آپ کا، سمجھ آ گئی. تو ڈیم نہیں بننا. ٹھیک ہے بٹی صاحب، ڈیم نہیں بن رہے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے. میں تو کہتا ہوں جو پاکستان کے طاقتور لوگ ہیں نا، وہ ڈنڈا اٹھا لیں اور یہ کام بھی کر گزرے کہ ڈیم بنوائیں ان سے، پولیٹیشنوں سے ڈنڈا اٹھا لیں. میری تو یہ رائے ہے. بھائی جان پہلی بات تو یہ کہ ابھی بات ہوئی کہ عمران خان کے نام پر ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام بدلا گیا، خوشامد کی گئی عمران خان کی، اور عمران خان کو شرم آ گئی اور اس نے کہا کہ میرے نام پر مت رکھو اسٹیڈیم. جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عمران خان کو شرم آ گئی، لیکن یہ شرم وہیں سے شروع ہوئی اور وہیں ختم ہو گئی. آج شہباز شریف صاحب کے نام پر ہمارے پیسوں سے کتنے منصوبوں کے نام ہیں، مریم نواز صاحبہ کے نام پر، نواز شریف صاحب کے نام پر، بھٹوز کے نام پر، درجنوں سرکاری پیسوں اور ہمارے پیسوں سے بنے پارک، ہسپتال اور پل فخر سے سر اٹھائے کھڑے ہیں. پہلی بات. دوسری بات، ابھی آپ نے کہا ڈیم، کوئی اور شعبہ لے لیں.
ابھی عامر بھائی نے آبادی بم کا اس کا لے لیں, سرکاری خسارہ زدہ ادارے لے لیں اور قرضے لے لیں. قرضے کا جب ملک ترقی کر رہا ہے, ایک فگر سنتے جائیے, کچھ سال پہلے ہم نے قرضوں پر سود جو دینا تھا وہ 1200 ارب تھا, پھر آیا 3200 ارب, تو اب پتہ کتنا ہے, 8000 ارب. یہ ہے ملک ترقی کر رہا. لیکن یہ کیوں نہیں کام کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ جہاں جہاں حکومتیں ووٹ لے کر اسمبلیوں میں پہنچتی ہیں وہاں وہاں حکومتوں کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے, اور جہاں ووٹ کی عزت کا نعرہ مارنے والا خود اپنے حلقے میں ووٹ کی عزت نہیں کرتا, وہاں وہی کچھ ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے. اور لہٰذا یہ ایسے ہی ڈنگ ٹپاؤ پالیسیاں مارتے رہیں گے, بھاشن جھاڑتے رہیں گے.